मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको। मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नए मौज़ूआत है, सियासत में क्या कुछ नया है, जराइम की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, खेल से एंटरटेनमेंट तक क्या क्या तब्दीलियाँ हैं, सब मौज़ूआत आज हम आपके सामने रखेंगे। और एक नई जो सुबह होती है वो बहुत सारे नए पैगाम लेकर आती है, और जो नए पैगाम होते हैं ना, अगर वो पॉजिटिव हों तो बड़ा मज़ा आता है। यानी अगर हम ये बताएं कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज कितना अच्छे तरीके से दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। हमने देखा कि कुछ बाइकर्स जिन्होंने पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करने के लिए एक रैली निकाली, ये पाकिस्तानी बाइकर्स नहीं हैं। रैली के शुरका ने पाकिस्तान को कैसा पाया और उनका सफ़र कैसा गुजरा, यकीनन अगर कुछ मुश्किलात थी तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इस तमाम तर मामले पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आज हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी फिल्म रहबरा की कास्ट से आपको मिलवाएंगे और इस मूवी के बारे में जानेंगे। हम देख रहे हैं कि जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है बड़ी तरक्की कर रही है माशाल्लाह से। हमने देखा कि छोटी ईद पर कितनी ज़बरदस्त मूवीज़ आई, अच्छा खासा उन्होंने बिजनेस किया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें अब अपने मुल्क का जो है कंटेंट देखने को मिलता है, अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद जब हम अच्छे कंटेंट की बात करते हैं तो एक ऐसा गैजेट का मैं जिक्र करूंगी जिस पे कंटेंट अच्छा होता है लेकिन तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। किसकी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है? माँ बाप की, बड़े बहन भाइयों की, असातिज़ा की। क्योंकि अब अक्सर हमने देखे कि स्कूल्स में ही होता है, गैजेट्स पे आपको कहते हैं कि जी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बुक्स है तो वो बुक्स का बर्डन आप ना उठाएं, आप टैब ले आएँ, उसके ऊपर आपको जो है इंस्टॉल करके दे दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अब बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल, सवाल ये पैदा होता है कि कहीं नुकसानदेह तो नहीं है। मोबाइल के इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। अब जो कैमरे के उस पार लोग बैठे इस वक्त नाश्ता कर रहे होंगे ना, ये ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि बीमारियां, जी ये बीमारियां आपके बच्चों को लग रही हैं, और ये ऐसी बीमारियां हैं कि इसके असरात थ्रू आउट लाइफ पे रहते हैं। इस पर आज हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिसके हवाले से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस बारे में जितनी अवेयरनेस हो उतनी कम है। जंगलात की मैं बात करी हूँ, कुदरत का बेहतरीन हसीन तोहफ़ा है। इंसान और चरिंद परिंद के लिए जंगलात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में पहले जंगलात में दरख्तों की कटाई कर दी जाती थी, अब तो मशहूर होने के लिए हम ये देखते हैं कि आग लगा दी जाती है। शो में आगे चलकर हम इस मामले पे यकीनन गुफ्तगू करेंगे। सेंसिटिव मामला है, उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू भी है। एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जिसका ताल्लुक जुड़ा है किससे? हमारे मुस्तकबिल से। अब हमारा मुस्तकबिल कौन है? मैं जब भी अपने मुस्तकबिल की बात करती हूँ, हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। सिंध भर में मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात इस वक्त हो रहे हैं और मुस्तकबिल के हमारों को खूब नकल करवाई जा रही है। इसके अलावा इम्तिहान में होने वाले दीगर मसाइल पर भी बात करेंगे, लाइक इम्तिहानी सेंटर्स में लाइट का ना आना, इसके अलावा कार्ड्स का इशू ना होना, तलबा को क्या क्या मसाइल हैं, और ये जो नकल है अगर ये करवाई जा रही है तो इस पर रोकथाम कब होगी, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस हॉट इशू को मैं डिस्कस करूँगी वो हमारी सियासत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में गर्मी है और सियासी मैदान में पारा मज़ीद हाई होता चला जा रहा है। तो जनाब, सियासी मैदान से पहली खबर ये है कि तफ्तीशी इदारों में मुदाखलत आला हुकूमती शख्सियात को अब महंगी पड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड टैंपरिंग, शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असर अंदाज होने के खदशात पर अस खुद नोटिस ले लिया है। इलामी के मुताबिक एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। इस हवाले से आपको जुल्फ़िकार इकबाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहकीकाती इदारों में मुबैना मुदाखलत का नोटिस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पर लिया। समाअत आज दिन 1 बजे होगी। चीफ जस्टिस खुद लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक सरकारी अफसरान के तबादलों और तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया और प्रोसिक्यूशन मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। एलामिये में कहा गया है कि एहतिसाब के कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है।
چلیں جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے معاملے کی بات کرتے ہیں جو کہ اب نہ صرف سندھ، پنجاب، بلوچستان بلکہ ہر ایک جہاں جہاں ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں نا، ہمیں اس قلت کا سامنا ہے. یعنی میں پانی کی بات کری، پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہے اور آنے والے وقت میں یہ مزید ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس پر قابو نہیں پایا. پورا ملک خشک سالی کی لپیٹ میں ہے. بلاول بھٹو زرداری کا اقوام متحدہ کے فوڈ سیکیورٹی اجلاس سے خطاب. عالمی سطح پر تحفظ خوراک یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور دیا گیا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. سپریم کورٹ کی رائے کے بعد پی ٹی آئی نے قانونی جنگ کی تیاری کر لی ہے. فواد چودھری نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، حمزہ شہباز خود ہی دستبردار ہو جائیں. 25 اراکین جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ مائنس ہو گیا ہے حمزہ شریف کے ووٹوں سے. اپوزیشن ہے جو موجودہ جس کو پی ٹی آئی لیڈ کرتی ہے اور پی ایم ایل کیو اس کا حصہ ہے، اس کے پاس 173 ووٹ ہیں اور حمزہ شریف کے پاس اس وقت 172 ووٹ ہیں. آپ پہلے تو کابینہ نہیں بنا سکے، اس وقت نمبر آپ کا اپوزیشن سے کم ہے، تو آپ خود ہی کچھ جو ہے وہ کوئی شرم کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دے دیں. نیا گورنر جو ہے وہ اس نے چارج نہیں لیا، آپ کے پاس گورنر نہیں ہے. کل عدالت عالیہ میں یہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک انلیگل طریقے سے وزیر اعلیٰ ہیں. پورے ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے. ہم چاہتے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھے اور جو بھی چیف منسٹر الیکٹ ہوگا وہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کی طرف جائے. سارے اس وقت کیبنٹ کے منسٹرز ہیں، یہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ ہمیں لا کے کدھر بٹھا دیا. آئی ہوپ کہ عمر چیمہ ول بی بیک انشاءاللہ گورنر ہاؤس میں. اب ذرا بات کریں گے شیخ صاحب کی، جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ایٹمی اثاثے ہمارے خطرے میں ہیں. شیخ رشید نے ان خطرات سے خبردار کر دیا ہے. گجرانوالہ میں ہوا تھا جلسہ کل اور اس جلسے سے خطاب میں بولے کہ سازش کرنے والے حکومت سے کہیں گے کہ آپ معیشت نہیں چلا سکتے، ایٹمی اثاثے ہمارے حوالے کر دیں. اگر لانگ مارچ سے پہلے الیکشن کی تاریخ نہ دی تو انقلاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اسد زرداری جو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے. کہتا ہے بائیڈن نے مجھے فون نہیں کیا کہ میں نے مراسلہ بھیجا ہے اور وہ بلو رانی کو امریکہ بھیجا ہے. جس بے وقوف نے یہ پلان بنایا تھا عمران خان کو ہٹانے کا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے دنیا میں. نیب میں کیسز ختم کروانے کے لیے بیٹھے ہیں. بلاؤ نواز شریف کو، وہاں کیوں لندن میں بیٹھا ہوا ہے نا. قوم ان بوٹ پالش کرنے والے خاندان کو ہمیشہ کے لیے رد کرتی. آج ڈالر 206 روپے کا ہو گیا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. جن لوگوں نے سازش کی ہے وہ کہیں گے کہ آپ معیشت نہیں چلا سکتے، آپ اپنے اٹامک اثاثے ہمارے حوالے کرو. اگر تم نے عمران خان کو لانگ مارچ سے پہلے انتخاب کی تاریخ نہ دی تو پھر انقلاب کے لیے تیار ہو جاؤ. چلیں جی تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے. آئی ایم ایف نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے. حکومت نے آئی ایم ایف کو مشکل معاشی فیصلے کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے کمزور اور غریب طبقات کا تحفظ کیا جائے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اگلے ہفتے معاہدہ طے پانے کا امکان ہے. $1 ارب کی اگلی قسط کے حصول کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا. وزیر خزانہ اور ان کی معاشی ٹیم کے سینئر ارکان نے قطر کے شہر دوحہ میں شروع ہونے والے مذاکرات میں آن لائن شرکت کی. وزارت خزانہ کے مطابق اگلے ہفتے معاہدہ طے پانے کا امکان ہے. تاہم اس سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں کمی سمیت اہم فیصلے متوقع ہیں.
वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुज़ाकरात के पहले रोज ही IMF को मुआशी इस्लाहात और मुकर्ररा अहदाफ पूरे करने के लिए मुश्किल फैसलों की यकीन दहानी करा दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि मुतवस्सत और कम आमदन वाले तबके पर महंगाई के कम से कम असरात मुरतब हों। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि अशिया की आलमी कीमतों में इजाफे समेत मईशत को बुरे तरीके से मुतासर करने वाले बाज़ मुआशी अवामिल हुकूमती कंट्रोल से बाहर हैं। ये अवामिल करंट अकाउंट और ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव का बाइस हैं। माली खसारे पर काबू पाने और पायदार तरक्की के लिए स्ट्रक्चरल मसाइल हल करना होंगे। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस की निशानदही कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात की जरूरत है। मिफ्ताह इस्माइल मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए अगले हफ्ते दोहा जाएंगे। हुकूमत ने IMF से $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तोसी और हजम $6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब करने का मुतालबा कर दिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। चलें जी, पाकिस्तान की सियासत, हमारे मुआशी फैसले, स्टॉक मार्केट को बेहतर करने, डॉलर को नीचे लाने के लिए जो मुआशी फैसले किए जा रहे हैं वो सब हमने आपके सामने रखे। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और दुआ की बात करते हैं। जिसकी दुआ कबूल हुई, जिसकी ख्वाहिश मुकम्मल हुई, जमात चहारम की तलबा है दुआ, जिन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने और IG खैबर पख्तूनख्वा से मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली और ये वीडियो ऐसी हुई कि वायरल होती चली गई। IG खैबर पख्तूनख्वा ने बच्ची को अपने दफ्तर बुलाकर खूब मेहमान नवाजी की। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में दिखाते हैं। एबटाबाद की नन्ही दुआ का पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का जज्बा और ख्वाब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो IG खैबर पख्तूनख्वा ने बच्ची को CPO तलब कर लिया। पुलिस का बच्ची को गार्ड ऑफ ऑनर। दुआ ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का मकसद भी बता दिया। मैं पुलिस में तब आना चाहती हूँ ताकि अपने वतन की भी खिदमत कर सकूँ, लोगों की भी खिदमत कर सकूँ और अपने वतन का नाम भी रोशन कर सकूँ। IG खैबर पख्तूनख्वा मौजम जान सारी ने बच्ची को एजाजी अवार्ड से भी नवाजा। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। चलें जी, अगर आपके घर में परिंदे हों और उनकी खूबसूरत सी आवाज़ें सुबह शाम आपके कानों में आएँ तो कितना अच्छा लगता है ना। ताहम पालतू परिंदों की जो अब हम अगर बात करें तो उनकी जो परवरिश है वो एक शौक़ बन गया है और शौक़ के साथ साथ ज़रिए आमदन भी बन चुका है। खूबसूरत परिंदों की अफजाइश से सालाना लाखों कैसे कमाए जा सकते हैं, पेशावर से अब्दुल रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। खूबसूरत रंग बरंगे कीमती तोते पालना अब महंगा शौक नहीं रहा, बल्कि एक फन और कारोबार बनता जा रहा है, जिसके लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं। चंद पिंजरे और 6-7 जोड़ों से बनाएं तोतों की कॉलोनी और कमाएं लाखों रुपए सालाना। बहुत ज्यादा फायदेमंद कारोबार है। घर में बैठी खवातीन भी इसको कर सकती हैं। आपने देखा ये सेटअप इतना छोटा सा है। माहिरीन के मुताबिक ब्रीडिंग के वक्त मुतवाज़न खुराक, पिंजरे का बेहतर माहौल और अद्वियात के बरवक्त इस्तेमाल से अफजाइश नस्ल बासानी बढ़ाई जा सकती है। ब्रीडिंग के लिए फार्मूलाज और कैसे काम करना है, कैसे सफाई रखनी है, तो इससे इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनका कारोबार बेटर होगा। पालतू परिंदों के साथ वक्त गुजारी डिप्रेशन और तन्हाई का भी बेहतरीन इलाज है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। लेकिन दूसरी जानिब बढ़ती गर्मी ने जहां इंसानों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं चरिंद परिंद भी तपती धूप से निढाल नजर आते हैं। इन बेजुबा परिंदों का लाहौरियों से दाना पानी का जो रिश्ता है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मजबूत हो गया है। मोहम्मद अली रिपोर्ट करेंगे। शदीद गर्मी, पारा 40 से भी ऊपर, बादलों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। ऐसे में इंसानों और परिंदों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। शहरियों ने छतों पर परिंदों के लिए पानी का एहतमाम करना शुरू कर दिया। 2 दफ़ा दिन में
یہ اہتمام کرتے ہیں پانی کا اور دانوں کا، تاکہ جو پرند ہیں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں پانی کی بار بار شدت ہوتی ہے تو ان کو بھی ہوتی ہوگی، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ہمیں سب کو چاہیے کہ صلہ رحمی رکھیں اور ہم اس کام کو جاری و ساری رکھیں۔ صرف گھروں میں ہی نہیں، گلیوں اور چوکوں چوراہوں میں بھی دانا پانی رکھنے کا سلسلہ پہلے سے تیز ہو گیا، جس میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی شامل ہیں۔ میں شروع سے یہ کر رہا ہوں اپنے ماما بابا کے ساتھ، اور میں دن میں صبح کے ٹائم یہ پانی چینج کرتا ہوں اور شام کے ٹائم۔ چڑیا، کوے، چیل، کبوتر سب آتے ہیں، وہ یہاں سے پانی پیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی لگتی ہے، تو وہ آ کے پیتے ہیں پانی۔ گرم موسم میں انسان اور پرندوں کا دانا پانی کا رشتہ اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ آگ برساتے سورج تلے پیاسے پنچھیوں کی پیاس بجھانے کا یہ عمل یقیناً قابل تحسین ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر بے زبان پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کیجیے اور ان کی جان بچائیے۔ کیمرہ مین آصف شکیل کے ساتھ محمد علی رضا، سما، لاہور۔ رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جو موبائل فون ہے اس کا زیادہ استعمال ہائپر ٹینشن کا جو ہے سبب بنتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، یہ تمام تر گفتگو ہوگی بریک کے بعد، سو اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور بریک میں ہمیں فیصل جوائن کر چکے ہیں۔ ناشتہ کر رہے تھے، یہ بیٹھے ہوئے میک اپ روم میں، اس لیے بہت زیادہ کیا ناشتہ کر کے آئے ہو؟ جی میں نے کراچی کی ٹریفک کا دھواں، پوپ اور بہت ساری دیگر چیزیں جو میں بتا نہیں سکتا ہوں، ان سب کا میں نے ناشتہ کیا ہے۔ ٹریفک میں پھنس گئے، لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پتہ ہے کہاں پھنسے ہیں؟ نہیں وہ پھنسے نہیں ہیں، اگر وہ پھنستے تو انہیں نقل کروا دی جاتی ہے یار۔ وہ بیچارے اس چیز میں پھنس کے رہ گئے، ایڈمٹ کارڈ آیا نہیں، جن کا آیا ان کی تصویر نہیں، اور اس کے بعد صورتحال کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہمیشہ کی طرح نارمل کراچی میٹرک ایگزام امتحانات مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ 9ویں جماعت کا بائیولوجی کا پرچہ بھی آؤٹ ہو چکا ہے۔ سما کی نمائندہ زمزم سعید ہمیں جوائن کری ہیں۔ زمزم بتائے گا، ایک اور پرچہ آؤٹ ہو گیا، یا بچے تو ہیں وہ تو انتظار کرتے رہتے ہوں گے کب 7، 8، 8:30، 9 بجے اور پرچہ آؤٹ ہو، تو پلیز بتائے گا ڈیٹیلز۔ آپ یقین مانیں، بالکل مہک آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بچوں کا یہی حال ہے کہ بچے اب پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سندھ کا تعلیمی نظام تباہ ہو کر رہ گیا۔ آج کوئی تیسرا پرچہ تھا 9 میٹرک کے، جب سے ایگزام شروع ہوئے ہیں 3 پرچے ہو چکے، اور تینوں کے تینوں جو ہے وہ آؤٹ ہی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ کل کا پرچہ بھی وقت سے پہلے آؤٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ آج 9ویں جماعت کا بایولوجی کا پرچہ تھا جو کہ 9:30 بجے شروع ہونا تھا، اور 9:02 پر صرف واٹس ایپ پر جو ہے یہ پرچہ دستیاب تھا۔ جب بورڈ آفس سے بات کی تو بورڈ آفس انتظامیہ جو ہے انہوں نے اپنا وہی پرانا موقف دہرایا، جس میں یہ کہا کہ پرچہ بورڈ سے نکل جانے کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ جی اچھا زمزم، آپ نے کل بھی جو چیئرمین بورڈ ہیں ان سے بات کی تھی آپ نے، تو انہوں نے کہا ہاں ہوں، پھر انہوں نے کہا ہم کمیٹی بنائیں گے اور تحقیقات ہوں گی۔ وہ کب بنائیں گے؟ جب آگے آنے والے مزید پرچہ آؤٹ ہو جائیں گے؟ یہ کمیٹی بنانے کی اور انکوائری کی جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ہر سال یہی ان کا بیان جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے جب شرف علی شاہ سے بات کی تھی پرچے آؤٹ ہونے کی، تب بھی یہ کہا گیا تھا کمیٹی بنائی جائے گی، انکوائری ہوگی، پتہ کروائیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب پرچے گزر جاتے ہیں اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ زمزم یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے۔ چلیں یہ جو پرچے آؤٹ ہونے تھے یہ تو ہو گئے، سنا یہ کہ جو پرچے آؤٹ ہوئے ہیں ان کو منسوخ کر دیا جائے گا، اگین ان کے حوالے سے دوبارہ سے یہ پرچہ لیا جائے گا، ایسا کچھ ہے؟ ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ ایسا کبھی بھی ہم نے یہاں پر ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اگر تعلیم کا نظام ہمارا اتنا ہی اچھا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی، کتنے ہی پرچے پچھلے سال بھی ہم نے آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھے، آج تیسرا پرچہ تھا اور تینوں کے تینوں پرچے جو ہے وہ ہم یقیناً اس پہ آگے پروگرام میں چل کے نا ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور سوشل میڈیا کا بے پناہ استعمال لوگوں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی کرنے لگا ہے۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آنے والا ہر تیسرا مریض ہائپر ٹینشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ ردا سندھو کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، دین اس پہ ہم بات کریں گے۔
सोशल मीडिया का बुखार, नौजवान पड़ने लगे बीमार। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेरे इलाज इमरान को दिन रात मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया का चस्का दिल के मर्ज में मुब्तला कर गया। मैं मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। अक्सर का तो ये होता था कि सुबह के 3-4 बज जाते, उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर में दर्द, पट्ठों में खिंचाव, नींद जो थी वो रात को तकरीबन ख़त्म हो गई। मुझे नींद की टैबलेट इस्तेमाल करनी पड़ती थी। अकेला इमरान ही नहीं, कार्डियोलॉजी में आने वाला हर तीसरा मरीज ज़हनी दबाव के बाइस ब्लड प्रेशर का शिकार है। हमारे मुल्क में तकरीबन 40 साल से ऊपर हर तीसरा बंदा हाइपरटेंशन का शिकार है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लोगों का सोशल मीडिया पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे बैठे रहना, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करना जो कि हार्ट अटैक का बाइस बनता है और बुलंद फिशार खून का बाइस बनता है। अस्पताल के आदाद शुमार के मुताबिक कम सिन बच्चों में भी ब्लड प्रेशर की शरह 18% तक पहुँच गई है। हाइपरटेंशन एक खामोश कातिल है और मोबाइल का बेजा इस्तेमाल आपको इस मर्ज का शिकार बना सकता है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये कब राई पहाड़ बन जाती है हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इस बहुत ही अहम मौजू पे हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अब ये बाकी जो सिम्टम्स आ रही हैं, बाकी जो इसकी रीज़न्स आ रही हैं वो तो एक जगह, ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ये किस तरह ब्लड प्रेशर में इजाफे का बाइस बन रहा है? मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में डेफिनेटली इजाफा हो जाता है। इसकी वजह यह है कि एक तो सोशल मीडिया के आने के बाद लोग अपना ज़्यादा वक्त एक्सरसाइज की बजाय बैठने के ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दिया। ज़्यादा वक्त बैठने से मोटापा और फिर जो मेंटल स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, जहनी दबाव आने लग जाता है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होने की वजह से, तो आपको उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ख़ासतौर पे जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले ही ज़्यादा हो, जब वो बात करना शुरू करते हैं, ख़ासतौर पर जब ज़हनी दबाव में आकर बात करते हैं, तो उस वक्त 10 डिग्री तक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो अगले कई मिनट तक बढ़ा रहता है। सही है। इसी तरह बच्चों के अंदर जो 14 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर अपना टाइम सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, उनका ब्लड प्रेशर दूसरे बच्चों की निस्बत बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका बेजा इस्तेमाल हमारे मुआशरे के अंदर न सिर्फ ज़हनी दबाव का वजह बन रहा है, बल्कि इसके साथ लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बच्चों का भी जिक्र किया, आगे आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल तो मजीद बढ़ता चला जा रहा है, यानी दिन पर दिन ये इस्तेमाल में ज़्यादा आ रहा है, कम होने के बजाय ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तब सिचुएशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? लाइक बच्चे हैं, फिर नौजवान हमारी नस्ल है, फिर हमारे अगर सीनियर सिटीजन्स की मैं बात करूँ तो वो भी यकीनन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ देख ली, या अपने प्यारों से बात कर ली, या वक्त गुजारी के लिए तफरीह के तौर पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर लिया, तो ये कैसे चीज़ें कंट्रोल में आएंगी? तो मज़ीद वर्स्ट होती जाएंगी। जी, ये वक्त आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इसका वक्त के साथ साथ इसका वर्ष होना शुरू हो गया है। लोगों का, इवन जो बुजुर्ग लोग थे जो पहले टीवी कम देखते थे, अब ज़्यादा वक्त उनका भी मोबाइल पे गुजरता है। तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, जिस तरह अभी भी मगरबी दुनिया में किताब को पढ़ना अच्छा समझा जाता है, हमें अपना रिश्ता किताब के साथ जोड़ना पड़ेगा। गैर ज़रूरी तौर पर सोशल मीडिया पे हर बंदे की राय को जानना ज़रूरी नहीं होता और उसके जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। हर बंदे की एक अपनी राय है और उसका राय रखना अपना हक है। तो आप गैर ज़रूरी तौर पे जब मोबाइल में सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको डेफिनेटली दूसरे लोगों की राय की वजह से तकलीफ होना शुरू हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी है जो कि बहुत से लोग अदा कर रहे हैं कि आपको एक दिन में कितनी देर इससे इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह लोगों को बाकायदा एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना, वर्जिश करें ताकि मेंटली रिलैक्स हों। खाने पीने के अंदर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, अगर आप बैठे हैं और आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जैसे ये फ्राइज़ हो गए या ये ब्रोस्ट या ये इस तरह की चीज़ों के साथ ना सिर्फ आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि गैर ज़रूरी तौर पे लोगों के साथ बहस करना, बल्कि कुरान की एक आयत है जो अहले जहन्नम कहेंगे वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, कि हम हर फजूल बहस करने वाले के साथ बैठकर बहस किया करते थे। अपना वक्त बहस में ज़ाया करने की बजाय किताब पढ़ें,
یہ آپ نے ظاہر سی بات ہے دنیا کے بارے میں یہ جو آپ نے بات کر دی ہے نا، میں اس سے اپنا اگلا سوال کنیکٹ کر دیتا ہوں. یہ خواہ مخواہ کی بحث ہر چیز میں، وہ کہتے ہیں نا کہ کویک بن کے گھس جانا، نیم حکیم اور خطرہ جان، تو اس سے بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اور آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی کہ آپ کو ہر چیز میں بحث اور مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے کا کانٹینٹ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، گو کہ وہ واٹس ایپ ہو، خواہ وہ فیس بک ہو یا پھر کہیں بھی ہو، وہ بھی اگر وہ ہماری پسند کا ہے تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اگر ہماری پسند کا نہیں ہے، وہ ہمارے پولیٹیکل ویوز سے انحراف کر رہا ہے، وہ ہمارے ریلیجس ویوز سے انحراف کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کا بھی اثر ہمارے اوپر اتنا پڑتا ہے کہ ہم اندر ہی اندر کھول رہے ہوتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، اب ظاہر سی بات ہے ہم اس سے تو بحث کر نہیں سکتے موبائل سے، اندر ہی اندر ہم اس لاوے کو پکا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ لاوا اور پھر وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم وہ کہیں اسپیک آؤٹ نہیں کر سکتے، اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہی ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل، اور اختلاف رائے کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں سے بھی دور ہونا شروع ہو گئے. ابھی تک ہم لوگ ذہنی طور پہ اتنے بالغ نہیں ہو سکے کہ یہ سمجھ سکیں کہ آزادی رائے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے. اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے کہ کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارا قرآن کی کتاب کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے. مسلمانوں کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ خود موبائل فون جب ہم نے آرام کرنا ہو سائلنٹ پہ کر دیں، آف کر دیں. نماز پڑھنے جائیں تو موبائل فون کو آف کریں یا سائلنٹ کے اوپر لگا کر رکھیں. اور اگر ہمیں بہت ضروری ہے، اب تو اتنی ساری اپلیکیشنز آ گئی ہیں، ہم وائس میسیج کر دیں کسی شخص کو کہ جب اس کے پاس وقت وہ اٹھ کر وہ وائس میسیج سن لے، ہمیں رسپونڈ کر دے. تو خاص طور پہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب آرام کا وقت، جس طرح ظہر کے بعد کا ٹائم یا رات کے جو بہت پچھلے پہر کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کسی بندے کو فون نہ کریں، یا کرنا ہے تو میسیج کر دیں. ٹھیک ہے، بہت ہمارے پیارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم اس ہر بات کا جواب دینا ضروری بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم کسی شخص کی ذاتی زندگی کا بھی خیال رکھیں. جب تک ہم ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کا خیال نہیں رکھیں گے، ہمارا ایک خوبصورت معاشرہ نہیں بن سکتا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے، پلیز جو دیکھنے والے اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں ان کی آسانی کے لیے بتائے گا کہ ایک بچے کے لیے اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے، ایک ایڈلٹ کے لیے اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے، یا جو ہمارے سینئر سٹیزنس ہیں جیسے ہماری پیاری دادی ہوتی ہیں، نانی ہوتی ہیں، ہماری ماں ہوتی ہے، ہمارے ابا ہیں، ان کے لیے اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے کہ نہ آپ اس سے ایکسیڈ کریں اور نہ مینٹلی ڈپریشن میں جائیں؟ دیکھیں، جو سٹڈیز ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر ایک بچہ 14 گھنٹے سے زیادہ ٹائم اپنا سوشل میڈیا یا موبائل پر گزارتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر، اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز افیکٹ اور اس کی پڑھائی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کو 15-20 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے سے زیادہ فون کا استعمال نہ کریں، اور بڑے بھی کوشش کریں کہ اس سے زیادہ ٹائم نہ فون کے اوپر استعمال کریں. سوشل میڈیا کا اس سے زیادہ استعمال، کیونکہ جب وہ 14-15 گھنٹے ایک ہفتے سے زیادہ ہونا شروع ہوگا تو وہ آپ کی ذاتی زندگی اور آپ کی سوشل لائف کو افیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے. اور اگین وہی بات، اگر آپ اپنے موبائل کا استعمال کم کریں گے تو یقیناً آپ کے بچے ہیں یا آپ کے گھر میں دیگر لوگ ہیں وہ بھی موبائل کا استعمال اتنا زیادہ نہیں کریں گے. فیصل، جیسے میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں کہ جیسے میرا بیٹا نا، اگر میں موبائل استعمال کروں گی، ہی از جسٹ 5 months ماشاء اللہ، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لائٹ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو آپ یہ رول بنائیں کہ میاں بیوی جب گھر میں ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں، بچوں کو ٹائم دیں. اس سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچیں گے، اسپیشلی ڈپریشن، آنکھوں کے مسئلوں سے. ترقی یافتہ ممالک میں وہاں کے اسکول سے لے کے یونیورسٹیز اور دفاتر میں بھی ایک ٹائم بینڈ ہوتا ہے. پہلی تو یہ کہ ایج بینڈ ہے کہ اتنی عمر کے بچوں کو آپ موبائل نہیں دے سکتے اور اتنی عمر کے بچوں کو آپ موبائل یا لیپ ٹاپ یا پھر ٹیبز دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر وہ یہ صورتحال وہاں پہ ٹھیک رہتی ہے. ہم اس طرح کی پالیسیز کیسے لائیں گے؟ کیا صرف یہ گفتگو کر لینا کافی ہے، یا پھر اس پہ جو حکام بالا ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ویسے ہی ہمارے ملک میں جو صورتحال اتنی خراب ہے، اور کیا اب ہم اپنے لوگوں کو ایک اچھی چیز کے استعمال کرنے کے بجائے اس اچھی چیز، اچھی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض بنا لیں گے؟ سوچنا پڑے گا. ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. ایکچولی یہ اب ہم نے ایک ٹرینڈ بنا دی کہ موبائل استعمال کرنا ہے اپنے ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے، انسٹاگرام یوز کرنے کے لیے، سوشل میڈیاز کے دیگر پلیٹ فارمز کو یوز کرنے کے لیے. موبائل کو آپ استعمال کریں اچھے کانٹینٹ کے لیے، موبائل کو آپ استعمال کریں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، موبائل کو آپ استعمال کریں دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، ایگزیکٹلی ارننگ
ریڈنگ کے لیے آپ اپنا موبائل استعمال کریں. اگر آپ پوری رات موبائل میں لگے رہیں گے تو یقین کریں وہ کہتے ہیں نا کہ رات بھر کی جاگی آنکھیں کلاس میں کیا پڑھتی ہوں گی یا شو میں کیا باتیں کرتی ہوں گی. تو پڑھ لیا رات بھر پڑھ لیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کیا پڑھا؟ اب آپ کو بتائیں گے کہ دفاع وطن کے لیے بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پاک فوج کے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کیے گئے. شہداء کے تمغے ان کے اہل خانہ نے وصول کیا. پاک وطن کی حرمت کے تحفظ کے لیے لازوال قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کیا گیا. جنرل ہیڈ کوارٹرز میں سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے شاندار خدمات دینے والے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات دیے. 48 افسران نے ستارہ امتیاز ملٹری حاصل کیا. 7 افسران، 3 جونیئر کمیشنڈ افسران اور 30 سپاہیوں کو تمغے بصالت سے نوازا گیا. شہداء کے اعزازات ان کے ورثاء نے وصول کیے. مجھے ہر یونیفارم کے اندر اپنا بیٹا ناصر حسین نظر آ رہا ہوتا ہے اور میرے اپنی جان بھی اپنے ملک کے لیے حاضر ہے. یہ ملک ایک بہت ہی قیمتی ملک ہے اور ہماری فوج بہت ہی ایک عظیم فوج ہے. ہماری پاک فوج کبھی بھی شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگاں جانے نہیں دیتی اور نہ جانے دے گی. تقریب میں اعلیٰ فوجی افسران اور شہداء کے اہل خانہ کی بڑی تعداد شریک تھی. راولپنڈی میں اکثر ٹریفک پولیس اہلکاروں کے پاس ان دنوں چالان بک نظر ہی نہیں آتی کیونکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں کا نظام اب تبدیل ہو گیا ہے, ڈیجیٹل پر منتقل ہو گیا ہے. تفصیلات کے لیے عمر آصف کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. ٹریفک پولیس اہلکار کے ایک ہاتھ میں تو ہے موبائل فون, دوسرے میں کیا؟ یہ ہے قانون شکنوں سے نمٹنے کا جدید آلہ جو دیکھنے میں جتنا چھوٹا کام میں ہے اتنا ہی بڑا. ٹریفک پولیس اہلکاروں کے موبائل فونز میں انسٹال چالان ایپ بلوٹوتھ کے ذریعے تھرمل پرنٹر سے منسلک ہے. جیسے ہی کوئی شخص دوران ڈرائیونگ قانون توڑے اسے ای چالان تھما دیا جاتا ہے. ٹریفک پولیس اہلکار کہتے ہیں ننھے پرنٹر نے تو ان کا کام بہت آسان کر دیا. چلان بکس بھی کیری کرنی پڑتی تھی, اپنی مورے کیری کرنی پڑتی تھی, پھر وہ جو چلان جن کے لیتے تھے ان کے ڈاکومنٹ سامنے وہ جو نا ترتیب بھی لگانے ہوتے تھے. عوام بھی جدید نظام سے خوش نظر آتے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہو گیا. سہولت یہ ہے کہ ہم پاکٹ میں اپنی رکھ لیتے ہیں کسی بھی ٹائم. اب یہ پرنٹ مل جاتا ہے, یہ ایزی پیسہ شاپ پہ بھی ہو جاتا ہے جمع. اب تک راولپنڈی میں ٹریفک پولیس کے تقریباً 50% اہلکاروں کو تھرمل پرنٹر مل چکے ہیں. چالان بک کی جگہ ہینڈ پرنٹر سے ٹریفک پولیس کا کام آسان ہوا تو وہیں لوگوں کے لیے بھی سہولت ہے کہ اب جرمانہ آن لائن جمع کرایا جا سکتا ہے. کیمرامین محمد عامر کے ساتھ عمر آصف, سمان, راولپنڈی. لاہور کا رخ کرتے ہیں جہاں کی کچھ سڑکیں ہیں جنہوں نے درختوں کی اوڑھنی اوڑھ کر گرمی کی شدت میں آنے والوں کو سبزے کی چادر سے لپیٹ کر دل فریب منظر پیش کیا ہے. رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ عطا. سورج کا غصہ جھیلتے یہ سرسبز و شاداب درخت جو لاہور کی کچھ سڑکوں کے لیے اوڑھنی کا کام کرتے ہیں. دور سے دیکھنے پر سبزے کا ایک جات, قریب جاتے ہی الگ الگ درخت بن جاتے ہیں. آپس میں سر جوڑے شدید گرمی میں سڑک سے گزرنے والوں پر ٹھنڈک کی سبز چادر اوڑھ دیتے ہیں. درخت اللہ کی نعمت ہے جو گرمیوں میں ٹھنڈک کا احساس دلا رہی ہے. اس گرمی میں جب ان درختوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. یہ درخت اللہ پاک کی نعمت ہے. سائے کا احساس انتہائی دل فریب ہوتا ہے. ہارٹیکلچر. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے طلبہ کے ہونے والے امتحانات اور ان امتحانات میں ہونے والی نقل کے حوالے سے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ہیضہ پھیلنے کے واقعات پر سیکرٹری صحت سے رپورٹ طلب کر لی ہے.
تو یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ہیضہ پھیلنے کے واقعات پر سیکرٹری صحت سے رپورٹ طلب کی ہے اور پوچھا گیا ہے کہ ابھی تک جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ہیلتھ سسٹم کیا کر رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، اپنی نمائندہ فاطمہ شرازی نے ہمیں جوائن کیا۔ جی فاطمہ بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا لاہور اور دیگر شہروں میں سال اور ہیضہ پھیلنے کے واقعات کا انہوں نے سختی سے نوٹس لے لیا ہے اور سیکٹری ہیلتھ سے انہوں نے اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اگر بات کی جائے لاہور کی تو لاہور میں اسپتال میں مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مریضوں کے علاج معالجے میں کوئی بھی کسر جو ہے وہ اٹھانا رکھی جائے۔ حمزہ شہباز کا مزید یہ کہنا تھا کہ اسپتالوں میں ادویات کا واقف اسٹاک موجود ہونا چاہیے اور کسی بھی قسم کرپشن کے حوالے سے جو ہے وہ سیکٹری ہیلتھ ذمہ دار ہوگا۔ مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی عوام کو آگاہی دینی چاہیے۔ اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک کمپین ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے فاطمہ، آپ کا بے حد شکریہ۔ چلیں جی، خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں ایک سکول ایسا بھی ہے جہاں 2013 میں شدید بارشوں کے دوران پوری عمارت زمین بوس ہو گئی، لیکن 9 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بچے کرائے کی چھوٹی سی عمارت میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں وہی موجود سما کے نمائندے سید شہاب الدین۔ جس وقت میں ضلع شانگلہ میں موجود ہوں اور ضلع شانگلہ میں ہم آپ کو ایک ایسے اسکول کی کہانی سنا رہے ہیں جو 2013 میں اسکول کی عمارت تباہ ہوئی تو بچوں کو کرائے کی عمارت میں رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کے دعووں کے باوجود بھی 9 سال ہو گئے ہیں کہ شانگلہ کے ان بچوں کو اپنی عمارت نصیب نہ ہو سکی ہیں۔ بچیاں اور بچے سب ایک چھوٹی سی عمارت میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ایک بچے ہیں جس سے ہم بات کرتے ہیں کہ بچیوں کو یہاں پر کیا مشکلات ہے۔ میں 6 کلاس میں پڑھتی ہوں، ہمیں تعلیم سے بہت شوق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی اسکول نہیں ہے اور ہم مجبوراً لڑکوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں اور زمین پر بیٹھ کر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں اسکول چاہیے۔ جناب، ہمارا یہ مڈل اسکول جو ہے نا، یہ 2010 میں ہائی تک اپگریڈ ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے 2013 میں یہ ڈیمیج ہو گیا بارش کی وجہ سے۔ بارش اور یہ تینوں اسکول مڈل، ہائی اور پرائمری تینوں اسکول زمین بوس ہو گئے۔ اس کے بعد 2013 میں اس بچوں کو ہم نے رینٹل بلڈنگ پہ لایا۔ اب رینٹل بلڈنگ جیسے آپ جانتے ہیں یہ تو کسی نے اپنے ذاتی گھر کے لیے استعمال کے بنایا تھا، لیکن ہم اس میں یہ اسکول چلا رہے ہیں، کبھی بجلی نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے اسکول بنانے کے لیے بہت سے درخواستیں دی، لیکن خدا جانے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہمارے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے SDO موجود ہے۔ جی اپنا نام بتائے اور بتائے گا کہ یہ اسکول کیوں نہیں بن رہا۔ میرا نام عبدالحلیم ہے، میں بحیثیت سرکل SDO الپورئی کام کر رہا ہوں۔ اسکول کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے ساتھ جو مڈل اسکول ہے اور پرائمری اسکول ہے، یہ سلائڈنگ کی وجہ سے اسٹرکچرلی جو اس کی جو زمین تھی وہ اس کی وجہ سے یہ زمین بوس ہو گئے تھے۔ وقتاً فوقتاً محکمے کے حوالے سے جو بھی کام آیا ہے، ہم نے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کی پوری طرف کورسپونڈنس کی ہے۔ گورنمنٹ کے طرف سے جو بھی حسب ضرورت ہم سے جو کچھ مانگا گیا ہے، ہم نے اس حوالے سے بھرپور کورسپونڈنس کیا ہے اور ساتھ ہی پرائمری لیول پر ہم نے زمین کی خریداری بھی کر لی ہے۔ جتنی کوشش قوم نے بھی ہمارے ساتھ دی ہے، لیکن تاحال اس کی پوزیشن جو ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ یہ بچے جو ہے مجبوراً تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہاں کی زیادہ تر آبادی چونکہ کوئلے کے کھانوں میں کام کرتے ہیں تو یہ بچے بھی مجبوراً پھر کوئلے کے کھانوں میں جاتے ہیں، وہاں پر مزدوری کرتے ہیں۔ محکمہ تعلیم سے یہ گزارش کا واسطہ ہمارا مستقبل جو ہے ملک کا اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد میں نوسرباز میاں بیوی نے شہری کو چونا لگا دیا۔ کتنا؟ 22 کروڑ کا۔ دیکھیں 22 کروڑ بولتے ہوئے بھی نا بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے۔ تو پولیس نے شاطر ملزمہ کو کراچی سے گرفتار کر لیا۔ عادل تنولی رپورٹ کریں گے۔ 11 کروڑ کا بھی چونا لگا۔ کاروبار کرنے والے مرتضیٰ حسین کو کچا اعتقاد اور اندھا اعتماد لے ڈوبا۔ دکان پر ٹائر تبدیلی کے لیے آنے والے میاں بیوی نے اپنے جال میں پھنسا کر 22 کروڑ روپے بٹور لیے۔
FIR के मुताबिक मुलजिम कलंदर अंजुम ने खुद को रूहानी आलिम जाहिर करके मुद्दई मुर्तजा हुसैन को अपनी जायदाद बेचने पर कायल किया। मुलजिम की बीवी ने उसे F7 इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में 2 दुकानें लेकर देने का वादा किया। उसी की बुनियाद पर मुद्दई से 22 करोड़ रुपए बजरिया बैंक ट्रांजैक्शन वसूल किए। थाना कुसार में 1 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ, मगर दोनों मियां बीवी फरार हो गए। 1 साल बाद इस्लामाबाद पुलिस ने आफिया नामी खातून को कराची से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। मुलजिमा के शोहर की तलाश जारी है। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। और भारतीय रियासत महाराष्ट्र में एक अजीब वाक़या पेश आया। हाथी के शरीर बच्चे ने नींद के मज़े लूटे। अब आप सोच रहे होंगे कि नींद के मज़े लूटने में क्या है, तो उसने किस चीज़ पे नींद के मज़े लूटे? चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और उनको जगाते हैं जो वाकई में सो रहे हैं और पता नहीं रख रहे कि हो क्या रहा है। यानी मैं बात कर रही हूँ अपने मुस्तकबिल कराची के स्टूडेंट्स की। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात इस वक्त जारी हैं और इस बार भी पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार रही। कहीं इम्तिहान से शुरू होने से पहले तो कहीं शुरू होने के बाद बूटी माफिया भी बच्चों को खूब नकल करवाता नजर आ रहा है। स्कूल की दीवारें फैलाकर बच्चों को मवाद फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों को इम्तिहानात के दौरान बहुत से मसाइल का सामना है। तो इम्तिहान में नकल का रुझान क्यों बढ़ रहा है, रोकथाम के लिए क्यों फैसले ऐसे इकदाम नहीं होते कि हम ये कहें जी नेक्स्ट ईयर जब हम देखें कि एग्जाम्स हों तो हम बड़े लकीली ये कहें जी कि शुक्र है इस दफ़ा नकल नहीं हुई, बच्चों को एडमिट कार्ड पे कोई इशू नहीं हुआ। बट ये रिवायत जो है ये इसी तरह से जारी है। हमने आज जो सबसे पर्टिनेंट और जो सबसे डायरेक्ट आदमी है इस पे बात करने के लिए उनको मदऊ किया है। हमारे साथ मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर सैयद शरफ अली शाह मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर गुड। अच्छा, हाँ, ये नज़ला गिरता है हर बार बोर्ड चेयरमैन पे, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी आज की नहीं है, आज से पुराने साल से ये मामलात हैं। और अभी तो ये पेपर हो रहे हैं। हमने तो वो तस्करा नहीं किया कि बड़े स्टूडेंट्स इल्ज़ाम लगाते हैं कि पेपर के बाद उनकी B कॉपी खुली हुई थी और मार्क्स की हेरा फेरी और ये सारी चीज़ें। इशू कहाँ आता है? इंतज़ामिया का इशू आता है या फिर जो पेपर डिलीवर कर रहे हैं उनका इशू आता है? शुरुआत करते हैं जनाब अली हम पेपर के लीक होने से, बताइए। सबसे पहले जिम्मेदारी समाज पे आती है कि हमारे समाज में बच्चे की परवरिश कैसे हो रही है, समाज में बच्चा किस तरह से ग्रो हो रहा है। अब कॉपी कल्चर जहाँ बात की जाए, कहते हैं कि OA लेवल में कॉपी क्यों नहीं होती। अब आप सोचें कि वो O लेवल A लेवल वाले बच्चे किस मुआशरे से सर माजरत आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अभी एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक से जरा हम वापस आते हैं, देन डिस्कशन दोबारा करेंगे। स्टे विद अस। बहुत अहम मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका देखना सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके और मेरे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। मैट्रिक तलबा हम देखते हैं, 9th के तलबा हर बार पेपर होते हैं, लेकिन हर बार जो मसाइल खड़े होते हैं उसके लिए हमने शरफ अली शाह साहब को दावत दी। शरफ साहब, मैं चाहूँगा कि वहीं से सिलसिला जोड़ें। आपने बड़ी अच्छी ये बात की कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो चीट नहीं करती, लेकिन एक करती है। तो मैं चाहूँगा यहीं से आप शुरू करें। जैसे मैंने बताया कि लोग मिसाल देते हैं कि A-O लेवल में नहीं होता कॉपी, यहाँ मैट्रिक जो 9th क्लास में या फर्स्ट इंटर में कॉपी क्यों होती है। सब मैंने जैसे बताया कि पहले सबसे पहले जिम्मेदारी आपने पूछा किसकी है, मैंने पूरा सबसे पहले जिम्मेदारी मुआशरे की है। ये कॉपी का नासूर अभी नहीं है, 40 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था उसी ज़माने में भी ये कॉपी होती थी। अच्छा। और आज तक जो है वो कॉपी जो है वो जारी है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के बड़ी मर्तबे पे पहुंचते हैं, न पढ़ने वाले जो नहीं पहुंचते हैं। सर्टिफिकेट लेने से कोई जो है वो अहलियत नहीं बढ़ती, न अहमियत बढ़ती है अभी तो इसीलिए एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और जो है उसमें आप मीडिया वाले, एजुकेशनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन सबको मिलके जो है इस पर अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझ के इस चीज़ को जो है उठाना चाहिए। और इसके लिए बिल्कुल एक फॉर्म तरीके से एक स्टैंड लेना चाहिए। गवर्नमेंट को पॉलिसी इवॉल्व करनी चाहिए, स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि किस तरह से जो है वो बच्चों को इससे दूर रखा जाए, किस तरह से जो है अथॉरिटीज़ को इक्विप किया जाए, बोर्ड्स को सपोर्ट किया जाए,
تاکہ یہ ناسور ختم ہو سکے. اشرف صاحب آپ نے خود ابھی کہا, آپ نے اپنی مثال دی, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. 40 سال 20 سال ہم دونوں کی مثال دے دیتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا ایک ناسور کا تو ہم نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا, جو اس وقت کی معذرت کے ساتھ لیکن سیاسی جماعتوں کی طلبہ تنظیمیں ہوتی تھی بلا تفریق تمام کی تمام وہ بھی کروا رہی ہوتی تھی. جو اچھے بچے پیپر دے رہے ہوتے تھے ان کو اٹھا کے ان دوسرے بچوں کے پیپر دلواتی تھی. بڑا مسئلہ ہے. 40 سال آپ کا ایکسپیرینس, 20 سال میرا ایکسپیرینس, مہک نے بھی دیکھی ہوگی یہ چیزیں. خیر پنجاب میں تو اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ ناؤ یو آر اتھارٹی, تو یہ 40 سال گزرنے کے بعد بھی اگر پالیسی نہیں بنے گی تو پھر کب بنے گی؟ وہی ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں, جہاں پہ ہمیں بلایا جاتا ہے, ہم رائٹنگ اور وربلی اس بات کو بڑا جو ہے وہ پریس کرتے ہیں کہ جی یہ حقائق ہیں, ان کو اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے کو ایڈریس کریں, اس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ معاشرہ جب تک جو ہے اپنی ذمہ داری نہیں لے گا, خاص طور پہ پیرنٹس, اساتذہ تو اس سے زیادہ, کیونکہ اس چیز میں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو کاپی کروانے کے لیے ہم نے دیکھے ہیں, وہ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں. اب اساتذہ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. جب ہم جاتے ہیں انسپیکشن آ رہے ہیں پہلے سے ان کی چیخیں شروع ہو جاتی ہیں, مانا ایوری تھنگ شوڈ ہائیڈ, بی الرٹ. تو اس طرح سے جو ہے چیزیں جاری رہتی ہیں. جب ایک طریقے سے ہر ایک اپنی ذمہ داری انڈیویجولی سنبھالے گا, انڈیویجول محسوس نہیں کرے گا کہ جی یہ بورڈ اپنی ذمہ داری محسوس کرے, اسکول والے اپنی ذمہ داری محسوس کریں, موجود اساتذہ, ایڈمنسٹریشن اور اسکول پرنسپل, اسکول کیا ہیڈ ماسٹر, وہ سب کو سب اس میں جو ہے کنٹریبیوٹ کریں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا اگر احساس ہو جائے تو پھر ہم سوال ہی نہ کریں, کیونکہ تب ایشو ہی نہ ہونا. لیکن سر جو یہ پیپر آؤٹ ہونے والا مسئلہ ہے, یہ جو پیپر آؤٹ کرنے والا مافیا ہے, یہ کہاں سے سر اٹھاتا ہے؟ یقیناً اندر سے سر اٹھاتا ہے, یہ اندر کے لوگ ہیں, یہ ایک اندر کا گروہ بنا ہوا ہوتا ہے. ان کو پکڑنے کے لیے, ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ نہیں, ایک پیپر جو ہے اب 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں سینٹر سے پہنچانا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کبھی بھی پیپر 20 منٹ 25 منٹ پہلے سے آؤٹ نہیں ہوا ہے, کیونکہ جو دور جتنا دور ہے ہمارے آفس سے اس سے ہم پہلے گاڑی جو ہے بھیجتے ہیں. اچھا. اور پیپر ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے, اس کو ہم ایگزام سپرڈنٹ کہتے ہیں, جو اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے. اور پرائیویٹ اسکولوں میں اسکول کے مالک بھی ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے ہیڈ ماسٹر پرنسپل بھی ہوتے ہیں. اور یہ لازمی ہے, اگر ہیڈ ماسٹر پرنسپل خود نہیں آ سکتا تو ان رائٹنگ وہ لکھ کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے میرا نمبر ہے, جی یہ بیاب لیا, اس کو ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں. اب اس کو بھی اپنی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے. جب ہم نے پوری رات پورا دن اب کسٹوڈین رہے اس پیپر کا, پیپر آؤٹ نہیں ہے, جب سینٹر میں پہنچا ہے وہ آؤٹ. اب ذرا 20 منٹ 25 منٹ پہلے کھولتا ہے, کمرے میں کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں روم میں 23 بچے ہیں, فلاں 30 ہیں, فلاں وہ کاؤنٹ کرتا ہے. ہم کاؤنٹنگ سے 10-5 پیپر زیادہ بھیجتے ہیں سینٹر میں. اچھا شریف صاحب, یہ جو آپ آبویسلی بات کر رہے ہیں کہ آپ پیپر ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, لیکن بورڈ لگانے سے, سینٹر لگانے سے لے کے تمام تر معاملات, وہ امتحانی مراکز, ہم ان کو اسکول کیوں کہیں, ہمارے امتحانی مراکز ہیں نا, وہ تو کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو امتحانی مراکز تو بورڈ کے ہی کنٹرول میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیا آج تک جہاں سے بھی پیپر لیک ہوا, کسی ایک, اگر تو آپ شفٹ کر رہے ہیں برڈن اسکول پرنسپل پہ, کسی ایک اسکول پرنسپل کے خلاف کارروائی ہوئی, کسی ایک امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی آپ نے کہ فلاں جگہ سے لیک ہوا ہے تو اب یہاں کارروائی؟ جی ہاں, لاسٹ ایئر ہوئے تھے. اب میں جو ہے وہ اسکول کے جو ہیڈ ماسٹرس گورنمنٹ کے جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئے تھے, اور ہم نے وہ سینٹر جہاں سے ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پہ یہ چیز ہوئی ہے, ان کو ہم نے کینسل کر دیا پرماننٹلی, کہ یہ اسکول پرماننٹلی اب سینٹر نہیں بنے گا. اوکے, گریٹ سر. اچھا سر دیکھیں, ہم نے آج بھی دیکھا کہ بایولوجی کا پرچہ آؤٹ ہوا, اس سے پہلے 2 پرچے آؤٹ ہوئے, تو یہ پرچہ منسوخ ہو جائیں گے اور ہم دیکھیں کہ ان کی جگہ اگین پرچے ہوں گے؟ اچھا, پھر 20 منٹ پہلے آؤٹ ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کے وقت, جب وہ انویجیلیٹر جو ہوتا ہے وہ کلاس روم میں لے جا رہا ہوتا ہے 10 منٹ پہلے پرچہ, کیونکہ 10 منٹ پہلے کاپیز ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, اس پہ بچے اپنی ڈیٹیلس لکھتے ہیں, اس کے بعد پیپر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اسی دوران. لیکن یہ گورنمنٹ کا ہوم ڈپارٹمنٹ طرف سے, یونیورسٹی بورڈ ڈپارٹمنٹ طرف سے نوٹیفیکیشن نکلا ہے. ہم نے ایڈمٹ کارڈ پہ پیچھے بڑے الفاظ سے لکھا کہ موبائل فون لانا منع ہے. سر لیکن موبائل فون ہم نے اندر دیکھے, فوٹیج مناظر تھے نا اندر, اور آپ نے ایک اور زخم کا آپ نے چھیڑ دیا, ایڈمٹ کارڈ. اتنے بچوں کی شکایت ہے, ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے, کسی کو مل رہے تو کسی کی تصویر, کسی کی اور. ہماری غلطی یہ تھی
کہ ہم نے اتوار تک جو ہے کراچی کے لوگوں کو فیسلٹی دینے کے لیے کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، تو تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، تو ان کو فیسلیٹ کرنے کے لیے ابھی اتوار تک ہم جو ہے وہ فارم وصول کر رہے تھے تاکہ بچوں کا قیمتی سال ضائع نہ ہو. تو اسی وجہ سے جو اتوار کو جمع کرائے گا وہ کہے گا منڈے کو مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے ان میں لیٹ ہو گئی ہو، تو دیر تک ہم ایڈمٹ کارڈ جاری کرتے رہے. اور اب ایسا نہیں ہے جو امتحان میں نہ پیار ہوا ہو ایڈمٹ کارڈ کی وجہ سے، ایڈمٹ کارڈ نہیں ملا ہوا میں امتحان میں نہیں بیٹھا ہوں. اچھا سر، یہ جو آپ نے موبائل فون والا ذکر کیا نا، اس کا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. ابھی ایک ہماری نمائندہ زمزم جو کہ ہمیں روزانہ کی بنیادوں پہ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے یا بچوں کو کیا مشکلات ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. زمزم، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ آپ تو کور کرتے ہیں اس ایشو کو، فیلڈ میں ہوتی ہیں، پلیز ذرا بتائے گا. دیکھیے مہک 3 دن سے جو ہے وہ پرچے، ظاہر سی بات ہے میٹرک کے بورڈ کے تحت امتحانات کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، اور آج بایولوجی کا پرچہ تھا 9ویں جماعت کا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ 9:02 پر سوشل میڈیا پر موجود تھا. اور اسی طرح سے اگر میں پچھلے پرچوں کی بھی بات کروں تو پچھلے پرچے بھی ہم نے دیکھے کہ وقت سے پہلے آؤٹ ہوئے. جیسے کہ اگر 9:30 بجے پرچہ ہے تو 9 بجے ہم نے دیکھا کہ پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں، جس پر ہمارے چیئرمین میٹرک بورڈ جو کہ اس وقت شاید اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ان سے جب ہم نے موقف لیا تو چیئرمین صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جب پرچہ بورڈ سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بورڈ کی ذمہ داری نہیں رہتی کہ پرچہ آؤٹ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیونکہ جب تک بورڈ کے اندر ہوتا ہے تب تک ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس بات کی. آج بھی ہم نے دیکھا کہ پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا. سندھ کا تعلیمی نظام جو ہے وہ تباہ ہے. اس سے پہلے بھی اگر ہم کل بات کریں تو چیئرمین صاحب کے ساتھ جب ہم دورے پہ نکلے ہوئے تھے تو کریم آباد میں واقع اسکول میں جو ہے وہاں پر چیئرمین نے خود جو ہے جب چھاپا مارا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ موبائل فون جو ہے برآمد ہوئے. میڈیا کے جو نمائندے چیئرمین صاحب کے ساتھ موجود تھے ان کے ہاتھ، ایون کہ میرے ہاتھ بھی جو ہے کتنے لڑکوں کے موبائل فون. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں. ایک تو شرف صاحب یہ میں ضرور آپ سے کہوں گا، ایک تو موبائل فون والے معاملات، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی جواب دیجیے گا. پہلے اس کا جواب دیں پھر میں آپ سے اگلا کرتا ہوں کیونکہ ایک کنسرن ہے. ہم نے سیریسلی اس کو لیا ہوا ہے، ہم نے کہا ہوا ہے کہ موبائل فون تو نہ آنی چاہیے. کچھ جو ہے اسکولس میں ظاہر ہے جہاں پر 500 بچے بیٹھتے ہیں، 550 ہوتے ہیں، تو اس میں سے زیادہ لوگ بچے نہیں لاتے ہیں موبائل فون. جو لاتے ہیں اس میں سے 90% جمع کرا دیتے ہیں. پر جن کے جو ہے وہ ویسٹرن ٹیسٹ ہوتے ہیں کسی وجہ سے وہ نہیں جمع کراتے، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ ٹیچرز بار بار کہتے رہتے انہیں. ہم دکھائے تھے کہ اتنے موبائل ہم نے کلیکٹ کیے ان سے، باقی لوگ تو ہم لائے نہیں. اب ظاہر 20-25 موبائل انہوں نے لے لیے، 300 بچے لائے نہیں، اور 20-25 چھپا کے بیٹھے ہوں گے ابھی آف کر کے یا سالن جیسے بھی. اس طرح سے یہ اب جامع تلاشی لینا جو ہے استاد نہیں لے سکتا، نہ بورڈ جامع تلاشی لیتا ہے. ہم کہہ سکتا ہے بابا تم رکھو، یوں نہیں دیکھ سکتے. لا انفورسنگ ایجنسی کین ڈو دیٹ. اچھا ہاں، وہ پولیس کو انفورس کریں، سول. اچھا یہ تو دیکھیں نا سر، اب یہاں پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اب بات ہو رہی ہے جب آپ ہمارے سامنے ساری تجاویز رکھ رہے ہیں، اوبویسلی آپ نے ہائی اپس کے سامنے بھی رکھی ہوں گی، یا تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ سیریس نہیں ہے. دوسری بات، کیا وقت نہیں آ گیا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سال سے، عذرائے مذاق کہہ رہا ہوں، اگر گرانا گزرے، عیدی کا بڑا وہ ہے ہمارے دل میں احترام، لیکن بہت سے بچے کہتے ہیں کہ یہ امتحانی سینٹر سے زیادہ عیدی سینٹر لگتا ہے. نہ پنکھے ہیں کہیں، نہ پانی پینے کے لیے ہے، بینچز نہیں ہے. شرف صاحب کیا وقت نہیں آ گیا؟ آپ نے تبھی تذکرہ کیا کہ اور اے لیول میں چیٹنگ کیوں نہیں ہوتی. کیا وقت نہیں آ گیا کہ کیمبرج کی سطح پہ او لیول اے لیول کی جس طریقے سے پورا ہال لے لیا جاتا ہے، لے لیں، کر لیں؟ او اے لیول میں لوگ جو ہیں وہ 10-15 ہزار بچے ہوتے ہیں، یہاں پہ 4 لاکھ بچوں کو بٹھانے کا مسئلہ ہے. 4 لاکھ بچوں کے ہوتی ہے نا. پھر ابھی یہ ایکسپو سینٹر پورا بنایا تھا نا کووڈ، کتنے لوگوں کو سینٹر بنایا تھا، لاکھوں لوگ آ رہے تھے. ول تو شو کریں، ول تو ہم کرتے ہیں، ہم بار بار ماڈل سینٹر بھی بناتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کو بار بار گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن بھی دی جاتی ہیں. اور اب اسکولوں کو ریویپ کرنا، اب اورنگی، نارتھ کراچی، لانڈھی، کورنگی، ان کے مضافاتی بستیوں میں اسکول ہیں جہاں پہ سینٹر پرووائڈ کرنا پڑتے ہیں.
اور وہاں پہ جیسے میں بتایا 23,000 طلباء کو ایکوموڈیٹ کرنا آسان ہے, 4.25 لاکھ بچوں کو ایکوموڈیٹ کرنا مشکل ہے کہ وہی فیسلٹی. ویسے ایک سوال ہے, کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ بس ہم یہی سوچتے رہے ہیں کہ اکوموڈیشن بڑی مشکل ہے, اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جو کہ آنے والے وقت میں مزید بڑھے گی, یقیناً بڑھے گی, ہمارا مستقبل ہے یہ. تو ہم یہی سوچتے رہے کہ تعداد زیادہ اس لیے ہم اقدامات نہیں کر پاتے. اقدامات تو کرتے ہیں, بہتر سینٹر ڈھونڈتے ہیں. پہلے والا سینٹر جو جس میں بچے مشکل سے بیٹھتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں بڑے سینٹر میں بٹھائیں. دیکھتے ہیں زیادہ سینٹر اچھے جن میں کمپیریٹیولی بیٹر فیسلٹیز ہوں وہ سینٹر شفٹ کر دیتے ہیں. یہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ اس کا میں ایک آرگیومنٹ آپ سے ضرور پیش کروں گا. آپ نے کہا 4 لاکھ بچہ بیٹھ رہا ہے. سر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جامعہ کے ہوں, NED کے ڈاؤ کے ہوں, لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں نا؟ جی ہاں, 4 لاکھ بچے نہیں بیٹھتے. بھلے سے نہ بیٹھیں, لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں نا. لاکھوں نہیں بیٹھتے, ہزاروں بیٹھتے ہیں. ہاں, یعنی کہ اگر آپ اتنے سارے, اچھا مجھے تھوڑا فگر دیجیے گا, کتنے سینٹرز بنائے جاتے ہیں میٹرک کے یا 9 کے, کتنے ہوتے ہیں؟ 448 بنے ہیں سال. 440 بنے, 448, 450. جی, ان 450 کو اگر اگلے سال پہلے فیز میں 400 سے 250 کیا جائے اور وہ چھوٹے چھوٹے کونوں خدروں کے بجائے بڑے سکولز ہیں ہمارے, ان کی عمارت کو لیا جائے تاکہ سینٹرلائز ہو جائے نا معاملات. ظاہر سی بات ہے, نہ آپ نے کہا ہماری لا انفورسمنٹ, نہ پولیس اتنی کہ وہ جگہ جگہ جا کے چیک کرے, نہ بورڈ کے سٹاف اتنے کہ وہ ویجیلنس رکھیں کہ یار پیپر آؤٹ ہو رہا نہیں ہو رہا. تو اس کا ایشو چلے, اس کا سلوشن اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک ہی جگہ پہ لے لیں تو اس کا سلوشن کیا لگتا ہے پھر؟ اس کا سلوشن جیسے بتایا, ہم کوشش کرتے ہیں بہتر سینٹر کو ہم لیں, بڑی جگہ کو لیں. کوئی بڑے گورنمنٹ کے اسکول جو بڑے ہیں جہاں پہ 600-700 بچے آ سکتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ 300 بچے آتے ہیں. تو اب اورنگی میں آپ چاہیں, آپ کو پوری اورنگی میں آپ کو کوئی 1000 گز کا اسکول نہیں ملے گا. اچھا, پوری اورنگی میں صحیح 250, 300, 400 گز کے جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں 250, 300 اچھا ہے, 400 گز والا ہم سینٹر بنا. گز کی بات کر رہے ہیں, وہاں فرنیچر نہیں ہے, وہاں بچوں نے زمین پہ بیٹھ کے پیپر دیا, وہاں پہ ایون بچے گرمی میں بیٹھ کے, پنکھا نہیں ہوتا سر, یہ تو ضروری ہوتا ہے. لیکن خیر یہ جب یہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہیں, ہمارے ملک کا مستقبل کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کو اپنے ہیومن ریسورسز کو بڑھانا پڑے گا, ٹیچرز کو, اپنے اندرونی وسائل کو آپ لوگوں کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا تاکہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کے ہینڈ سے کوئی ایشو نہ آئے؟ ہم یہ کرتے ہیں, ہم جب جو سینٹر بنانا ہوتا ہے سب کو پہ ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے. پھر ہم فرنیچر ٹینڈر کرتے ہیں, کیونکہ کروڑوں کا فرنیچر آتا ہے رینٹڈ. وہ فرنیچر اگر پنکھے لکھتے ہیں, پنکھے پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھنڈے پانی کے پیسے دیتے ہیں. اور اگر وہ اینڈ ٹائم پہ جب سینٹر بنتا ہے اسی وقت وہ چیزیں کہتے ہیں. یہ لڑکے جو ہے بعد میں بڑے ہیں, جب ہم نے ایکوزیشن دی تھی اس وقت اتنے بچے نہیں تھے, یہ بعد میں فارم آیا ہے ان کا. تو اگر کل تو پتہ چلا تو ہم دوبارہ ان سینٹر میں جہاں بابا آپ کے سامان نے دکھایا تھا تو وہاں اسکول نے پوچھا تو کہاں سر یہ لڑکے زیادہ ہوئے ہیں تو اب یہ جو اس میں بٹھایا ہے. تو ظاہر ہے ہم نیکسٹ ٹائم اس کو ظاہر ہے بلیک لسٹ کریں گے سینٹر کو, اور آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو ہے وہ جو بچے بڑھتے ہیں وہ اسی حساب سے سر اسی لحاظ سے ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل جوڑا ہے. سر بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. زمزم آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور اگین وہی کہ جتنے اچھے اقدامات ہوں گے اتنا اچھا نظام, اتنا اچھا سیٹ اپ ضروری ہے, اور ہم کسی ایک کو نہیں کر سکتے. سوال یہ کہ اتنے اچھے اقدامات کب ہوں گے؟ جیسے شرف صاحب نے کہا 40 سال صحیح دیکھ رہے ہیں, اللہ نہ کرے مزید 15-18 سال پہلے میٹرک کا میں نے امتحان دیا تھا, اور آج بھی بچے جو دے رہے ہیں شکایتیں ان کی وہی ہیں. ازالہ کون کرے گا یہ نہ میں جانتا ہوں یا نہ مہک جانتی ہیں, یہ جانتے ہیں تو انتظامیہ. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کو اس پر حاضر ہوں گے, مزید بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ. چلیں جی, اب ذرا فلمی شلمی ہو جاتے ہیں اور شوبز انڈسٹری سے آپ کو خبر دیتے ہیں. نامور اداکار ہیں احسن خان, اور اداکارہ ہے بہت ہی خوبصورت سے تو ہم جانتے ہیں عائشہ عمر کی میں بات کر رہی ہوں. رومانوی فلم ہے رہبرا, جس کا ٹریلر جاری ہو گیا اور ابھی ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے. پسند آیا ویسا؟ آپ کو ہے؟ مجھے تو بڑا اچھا لگا بھائی. تو پھر ہم نے آج جو ہے وہ
سب کو بلا لیا ہے یہاں پہ, تو آپ نے تو انٹروڈیوس کرا دیا, اب میری باری ہے باقی کو انٹروڈیوس کرانے کی. سہیل سمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو سائرہ افضل صاحب ہے پروڈیوسر, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. بائی دی وے گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, السلام علیکم. آپ کو عادت ہے روز اٹھنے کی, ہمارے میرے لیے کم از کم بہت مشکل تھا اٹھنا اور یہاں پہنچنا. تو کیسے اٹھے پھر, کسی نے آ کے اٹھایا کہ ایسا رک جاؤ بس جانا ہے؟ بہت واقعی زبردستی اٹھایا مجھے. ایسے حسن کبھی سوچا تھا نئے دن پہ آئیں گے؟ بالکل سوچا تھا میں, ہاں بالکل ایسا. آپ لوگوں کا چینل اور آپ لوگوں کا شو بہت اچھا ہے, لیکن میں آپ لوگوں سے پہلے جو ہوسٹ تھے تب بھی آ چکا ہوں, اس سے پہلے جو ہوسٹ تھے تب بھی آ چکا ہوں. سو ویو کم ہیئر مور دین یو گائز. ان فیکٹ میں نے تو CNBC میں ایک مارننگ شو لائیو خود 1 سال ہوسٹ کیا. اچھا. بٹ پھر مجھے ٹریول کرنا تھا تو میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی, مشکل ہے. It's very tough. It's very tough. Okay, so let's begin with the movie. احسن کیسا ایکسپیرینس رہا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے, اور تھوڑا سا اب ظاہر سی بات ہے سارا کچھ تو نہیں بتائیں گے, لیکن میں سارا بتا دوں گا, آپ پوچھیں. آپ کہتے ہیں ہم یہی دکھاتے ہیں آپ کو. سارا بتانا سارا سے. اچھا جناب, روم کام ہے, رومانٹک کامیڈی, اور بڑی خوشائن بات ہے کہ 2-2.5 سال کے گیپ کے کووڈ کے بعد اچانک سے جو فلمیں آئی ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کو, بیکاز اتنا پیسہ لگانا جبکہ اتنی ڈائسی سچویشن ہو کسی چیز کی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ لوگ آ رہے یا نہیں آ رہے, بٹ یو پٹنگ ان ایفرٹ, منی, اور ڈائریکٹر اپنا 1.5-2 سال ایک فلم پہ ایفرٹ لگاتے ہیں, پروڈیوسر اپنا پیسہ لگاتے ہیں, آرٹسٹ اپنا ٹائم دے رہے ہیں, اونلی بیکاز ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جس طرح ٹیلی ویژن انڈسٹری ہمارے اپنے اون پہ بل بوتے پہ کھڑی ہے آج ماشاء اللہ, اور انٹرنیشنلی جانی پہچانی جاتی ہے, اس طرح ہماری فلم انڈسٹری بھی آگے جائے. رہبرا اسی فلم انڈسٹری کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے. رومانٹک کامیڈی ود بیوٹیفل سانگز. اگر آپ لوگ فلم دیکھیں گے, ایک ایک سین ویژولی اٹس اے بریلینٹ اسٹوری انفولڈ ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں. آپ اگر وہ جو ایک فلمی گانے جو ایک زمانے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اب ہم پاکستانی گانے گاڑیوں میں کیوں نہیں لگاتے, ہم پاکستانی گانے کیوں نہیں سنتے, ینگ پیپل وائی ڈونٹ دے. اس میں عاصم اظہر کا گانا جو میرا اور عائشہ کا رہبرا ٹائٹل ٹریک ہے, دیٹس بیوٹیفل, اٹس ویری رومانٹک. اف یو آر ان لو, یا اگر آپ کو لگے کہ آپ پیار محبت سے جینا چاہتے ہیں, اب وہ گانا سنیں گے. پھر راحت فتح کا گانا, اور اس کے علاوہ دوسرا ایک ویڈنگ سانگ ہے جو کہ انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری نیکسٹ ویڈنگ کے ڈانس میں بھی شامل ہوا کرے گا. سو اٹس اوور آل اے بیوٹیفل فلم. اور 24 جون کو, بائی دا وے یہاں پہ لکھا ہوا کچھ آتا ہے کہ ڈیلے, تو میں یہ بتاتا چلوں کہ کووڈ کا 2.5 سال کا ڈیلے ہے ڈیو ٹو کووڈ, اور وہ ہم وی فیلنگ ویری فارچونیٹ کہ اب سینماز کھل گئے ہیں, اور آئی جسٹ وش کہ تمام لوگ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک الگ ذریعہ اور کلچر آف سینما ڈیولپ ہو جائے اور لوگ جائیں. لیکن آئی وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ کہ ٹکٹس تھوڑی سستی ہو جائیں تاکہ عام لوگ بیچارے آسانی سے دیکھ سکیں نا, ہم جیسے لوگ آسانی سے جائیں اور سستی ٹکٹ. مجھے اتنی دکھ ہوا, آپ یقین کریں, جب میری ابھی دوسری فلم پہ مجھے میرے فینز یا میرے جو بوائز جو کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ یا دوسرے اسپاٹ بوائز, جب وہ مجھے ٹکٹ کا تصویر بھیجتے ہیں 900 روپیہ 800, تو میں کہتا رہا یار یہ بیچارے تو پورا دن ان کا کام, ایک دن کی دہاڑی ان کی یہ ہے, تو یہ کیسے ٹکٹ خرچتے ہیں. تو مجھے اس لیے آئی فیل فار دیم آلسو. یہ ہونا چاہیے. عائشہ آپ بتائیں, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ماشاءاللہ اس نے تو اتنا اچھا خلاصہ دے دیا ہر چیز. مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہم ایک اسپوکس پرسن بنا کے نا آگے ویل ڈن. اور یہ نیند میں اچھا بولتے ہیں, یہ آف ریکارڈ بات تھی, آنر ہم نے بولا, ایسے تو نیند میں ہی کیا کرو. اوکے فائن عائشہ, تھینکس. Early morning call time for Ahsan Khan everywhere. But no, he's absolutely right. جب کووڈ کا ایک بریک آیا تو اتنے مایوس ہوئے سب, of course ڈائریکٹرز, ایکٹرز, ہم سب کی محنت, پروڈیوسرز, کہ اب کیا ہوگا, will our work ever come in front of. لیکن اللہ کا شکر ہے سچویشن اب واپس بیک ٹو دا نیو نارمل جا رہی ہے, جا چکی ہے. آئی ہوپ کہ ایک اور ویو جو ابھی آ رہی ہے اس کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرپٹ نہ ہوں. اگر ہم ابھی سے کیئرفل ہوں, پلیز گائز آئی لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو اسٹارٹ بینگ کیئرفل اگین. یہ ہم سب کی بہتری کے لیے, رائٹ, تاکہ ہم سب فلمز جا کے دیکھ سکیں اگلی عید پہ. سو یس 24 جون کو فلم آ رہی ہے, بہت محنت کی ہے, اور صرف روم کام نہیں ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ یس اٹ از اسینشلی رومانٹک کامیڈی, لیکن اس میں ہر ایموشن ہے, یو نو, اس میں ٹریجڈی ہے, اس میں سیڈ مومنٹس ہیں, ایکشن ہے, اگریشن, اینگر, ریونج, ایکشن, ایوری تھنگ. لائک جو ایک فیچر فلم میں ایک
मसाला मूवी में होना चाहिए। और आपका कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर बहुत ही बबली कैरेक्टर है। बबली, नाम भी बबली है। वो 3 चीजें मैंने सुन ली थी, आफरीदी का छक्का और बाकी आप 2 तो आप ट्रेन का धक्का, आफरीदी का छक्का। So she's very feisty and ये बहुत निडर हैं और बहुत ब्रेव हैं और थोड़ी स्पॉइल्ड भी हैं माँ बाप की, और आई वुड से कि बड़े फ्लेवर्स हैं इनमें, और शी इज़ यूज्ड टू गेटिंग हर ओन वे। तो जब ज़िंदगी में जब आप बड़े होते हैं तो जब आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं चलती तो फिर आपको किस तरह अडेप्ट करना पड़ता है और किस जर्नी से गुजरना पड़ता है। दैट इज़ द फिल्म। एक्चुअली दिस फिल्म इज़ अ जर्नी, और ये सबके अपने जर्नीज़ के बारे में है। सो आई वुड नॉट से कि सिर्फ हीरो और मतलब एक इनका जर्नी है। उसमें जो सुहेल समीर का कैरेक्टर है उनका अपना एक जर्नी है, उनकी अपनी बैक स्टोरी है। सो एवरीबडी इज एक्टेड ब्रिलियंटली। चलिए, तो आपने सुहेल भाई का नाम दे लिया है तो हम उनकी जानिब चलते हैं। एक बहुत ट्रेलर में भी हमने देखा पावरफुल और बहुत ही डिफरेंट सा, तो प्लीज़ कथासिस करें अपने कैरेक्टर का। अच्छा, मैं अपने नहीं, मैं इस फिल्म के लिए एक बात मैं कहूँगा कि मोस्टली यहाँ पर ना फिल्म अपने लिए बनाई जाती है। ये वाहिद फिल्म है जो मेरा ख्याल है कि हमने लोगों के लिए बनाई, जिससे हम लोगों को एंटरटेन कर सकें। बहुत मेहनत से बनाई गई है। ऑफ बीट खेला आयशा ने, एक लवी खूबसूरत और बिल्कुल जो कैरेक्टर को प्ले किया। मेरा ख्याल है कि इसमें जितने भी एक्टर्स और ने प्ले किया और एक्ट किया है, एक्शन तो माशाल्लाह है ही है। तो ये मेरा पब्लिक पुलर है और लोग आते हैं इसको देखने के लिए, आयशा को लोग देखने। तो मेरे लिए जो है ना वो बड़ा मुश्किल टास्क था कि मैं कुछ ऐसा करूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से इतना मैंने फिल्में की नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए हमेशा ये होता है कि मैं शौक़ से ज़्यादा मेहनत से काम करने की कोशिश करता हूं, और जब आपके साथ ऐसे ब्रिलियंट एक्टर्स हों तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने बहुत मेहनत से और बहुत दिल लगा के काम किया। बट ऑल्सो अमीन साहब की बात करें, काम उन्होंने करवाया। अच्छा, जब पब्लिक पुलर की बात जब की तो सुहेल, मैं अग्री भी करूँगा और डिसएग्री इसलिए भी करूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नए एक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असल चीज़ होती है कॉन्टेंट। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक्टर्स इस वक्त बहुत ब्रिलियंट है। एवरी एक्टर, उनका आप काम उठा के देखें, चाहे वो जूनियर इस वक्त जो नाम बना रहे हैं या सीनियर्स हैं, बहुत अच्छे हैं। स्वेल यू योरसेल्फ और सब लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमारे कंटेंट हमेशा, हमें शिकायत जो आती है वो हमें स्टोरी से या एडिटिंग से या स्क्रीन प्ले से आती है या डायलॉग से आती है, एक्टर से कभी नहीं आती। लेकिन इस फिल्म में मैं ये समझता हूँ क्योंकि अमीन भाई का ही स्क्रिप्ट है, उन्हीं का पूरा ये एक बेबी है सायरा, इंक्लूडिंग सायरा ऑफ कोर्स, तो इन्होंने बहुत सोच समझ के चीज़ को किया है। मुझे सुहेल के कैरेक्टर में जो चीज़ बहुत पसंद है, इनकी लैंग्वेज जो इन्होंने सराइकी, तो ये एक सराइकी बेल्ट बड़ी कम यूज की गई है, इन्होंने सराइकी बोला है। अपनी जुबान से जरा थोड़ा सा अलग उस पे आ जाना। तो सायरा, मुझे आप बताएं कि एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि पहले एक स्टोरी आपके जहन में आई, फिर आपने उसके लिहाज से कैरेक्टर्स देखना ना कि इस पे ये फिट आएगा, इस पे ये। तो एहसन और आयशा जो है, किस तरह से ख्याल आया और किस तरह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई? अच्छा, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये अमीन साहब की है, who has been part of this journey throughout. Actually ये उनकी भी एक जर्नी है, मेरी भी एक जर्नी है, मूवी की एक और जर्नी है। So it is his movie. Actually it is his movie. मैं सिर्फ एक पार्ट हूँ इस मूवी का। तो स्टोरी उनकी थी as for important part। आपके बगैर ये बन नहीं सकती थी। पैसे प्रोड्यूसर के बगैर ब्रेक भी नहीं लेते। अगर सायरा डॉलर्स ना लाती अमेरिका से तो कैसे बनती है? आप लाई हैं डॉलर। ये डॉलर्स ही हैं सब। जब हम यहाँ पे भी बैठे हैं ये डॉलर्स की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको जो है ना इस वक्त ढूंढ रही होगी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत बड़ी वो ऑलरेडी ढूंढ रही है। 200 से ऊपर जा चुका है। अब मेरा ख्याल है कि ओवरसीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। It's very brave of her to produce a film in Pakistan. Okay, so So उनकी थी, yes we had other stories, मेरे पास भी stories थी, but जब अमीन साहब की और मेरी discussion हुई, we mutually picked this one for the same reason। इसके characters बहुत strong है and all of them have played brilliantly। वो like it fits on all of them। So we actually picked this one mutually। वो मेरी नहीं है। ठीक है, सही है। अच्छा सारा, हमने देखा कि हमारी मूवीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी आती हैं, और अभी हमने देखा छोटी पे बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ आई हैं माशाल्लाह, ये बड़ी पे मूवी आ रही है। मुझे ये बताएं कि जो मूवीज़ बनता है, जो बजट बनता है, जितना पैसा लगता है, क्या उतने पैसे की रिकवरी हो रही है अभी? अगर हम बॉक्स ऑफिस की स्पेशली मैं बात करूँ, स्पेशली मूवीज़ की, तो प्लीज़।
See, this is my first जब भी box office और recovery का you never know actually even के जो established producers हैं they don't even know कि उनको क्या recovery आएगी. Yes, we hope for that. और as far as budget goes, we start with the budget but we never end with that. So we never know when we plan कि उसका budget क्या होगा, recovery क्या होगी. It's different as we move along. There are so many unpredictable things. Which is not you know in one's hand. So we don't know recovery का हमें we can only tell once actually it's on the cinema. अब देखो यहीं पे सेल्फी लेके यहीं पे हम लगा रहे हैं हम अपना काम करते हैं हम अपना काम मार्केटिंग तो करनी है इनिशिएटिव लेने चाहिए बिल्कुल टैक्सेस और कुछ इस तरह जो है ना वो हमें रिलीफ देना चाहिए थोड़ा नहीं कुछ नहीं सुहेल कुछ नहीं हमारी गवर्नमेंट को 100% इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि आप दुनिया भर में फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्रीज अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती कि हम क्या हैं जब बाहर के लोग हमें जानते ही सिर्फ हमारी ड्रामों से हैं अभी ड्रामे अपने ओन पे किसी ने किसी का साथ नहीं दिया अपने ओन पे इतनी तरक्की की है फिल्म्स को बहुत सपोर्ट बल्कि इनफैक्ट अभी नेक्स्ट मंथ एक चैनल खुल भी रहा है पीटीवी का भी जो कि फिल्म सपोर्ट के लिए वो पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं तो या दे डूइंग समथिंग वेरी नाइस व्हिच इज़ ग्रेट बट आई थिंक एक बहुत इसको सीरियस इंडस्ट्री समझना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों की रोजी रोटी मुंसलिक है अभी तक तो इसको इंडस्ट्री नहीं माना जाता इफ वी गो फॉर अ बैंक लोन और अ हाउसिंग लोन वी आर नॉट गिवन इट बट ऑब्वियसली वो इसलिए भी है क्योंकि इंस्टेबिलिटी है इनकम में अच्छा इसमें एक फैक्टर वो स्टार पावर वाला भी आता है अच्छा इसमें एहसन भाई एक ये इशू है हमने पड़ोसी मुल्क में बगैर नाम लिए अगर बात करूं जी आप नाम लेने कोई ऐसी बात नहीं नाम इसलिए नहीं इसलिए भी क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा कि एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया पूरी दुनिया में ये तो पर्पस है ना और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी था ये सारी चीजें हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हमें तो इतने सारे इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं कोई पीछे बैकअप नहीं हमें नजर आता फिर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी एक हमें लाइन क्रिएट करनी चाहिए and I'm sorry मैं ये सवाल पुट अप कर रहा हूँ but I guess now it's the time to discuss about the issue and that is बहुत से लोग कहते हैं कि यार ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि ये अलग है इसलिए जो वहाँ के हैं उनको वहाँ रहना चाहिए जो वहाँ के हैं उनको वहाँ रहना चाहिए डू यू एग्री टू दैट इंडस्ट्रीज को कंट्रीज को नहीं मिलना चाहिए नो दिस इज द एक्टर्स प्रोडक्शन I'll tell you one thing हमारी ड्रामा इंडस्ट्री माशाल्लाह इस वक्त इस्टेब्लिश है काफ़ी हद तक जबकि मैं समझता हूँ कि जहाँ पहुँचनी चाहिए थी इंटरनेशनली अगर इसको ड्रामा को प्रोवाइड किया जाए प्लेटफॉर्म तो ये दुनिया में छा जाए ऑलरेडी जैसे टर्किश ड्रामे छा गए उस तरह हमारा अपना एक स्टाइल अंदाज है जब आप ये बात करते हैं अलग होना चाहिए आप मुझे ये बताइए कि हमारी ट्रेनिंग इस वक्त टीवी से है एक्टर्स की ट्रेनिंग टीवी से है हमारी स्टोरी की ट्रेनिंग टीवी से तो इसलिए टीवी के बेहतरीन नए पुराने सब लोग मिल के फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं आप देख लीजिए और कौन बनाएगा बाहर से तो आके नहीं बनाएंगे सो इस चाहे वो थिएटर हो चाहे वो टीवी हो yes all of them so we all have to हमारा एक्सपीरियंस हमें यूटिलाइज करना है फिल्मों को बेहतर करने में और फिर once when the film industry is established तो तब naturally टीवी फिल्म इतना काम होगा कि लोगों को सोच भी नहीं आएगा कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें तो सब कुछ करेंगे मुझे कुछ ऐड करने एक डिबेट रिसेंटली चल रहा था बैनिंग फॉरेन कंटेंट यस मैं ये इसी पे आना चाह रहा था अच्छा पूछे आप मैं सवाल पूछूं बेसिकली ग्रेट माइंड थिंग्स अलाइक तो प्लीज अच्छा सवाल ओ फॉरेन अपने आप को मिला लिया तुमने खूबसूरत से नहीं मेरा सवाल ये था कि अगेन अ रीसेंट डिबेट कि जहाँ पे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने ये कहा कि जी आप हमारी फिल्म्स को ऐसी फिल्म्स के खिलाफ खड़े कर देते हैं उनको डिले किया जा सकता था फिर आवाम का रद्द-ए-अमल आया कि जी हमें नहीं पता कि आप डिले करें ना करें हमें अच्छा कंटेंट चाहिए इसके बीच में हम कहाँ खड़े ओके इसके मुझे ये लगता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स द राइट ओपिनियन कि एक परसेंटेज ऑफ स्क्रीन्स होना चाहिए एट ऑल गिवन टाइम्स गिवन टू फॉरेन कंटेंट एंड अ लार्जर मेजॉरिटी परसेंट जो होना चाहिए वो हमारा लोकल कंटेंट को होना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें हमारी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री तो नहीं है यू हैव टू पिक इट अप अगर ज़्यादातर स्क्रीन्स और बेस्ट टाइम स्लॉट्स आप फॉरेन कंटेंट को दे देंगे तो ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री सफ़र करेगी एंड कहीं स्ट्रगल करके ही आपको पहुंचना है सो ऑब्वियसली इट शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी वी कांट बैन फॉरेन कंटेंट इट्स ग्रेट कंटेंट एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा आप स्कूल में या क्लास में किस बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बिल्कुल वीक होता है तो मेरा ख्याल है अगर हम अपने कंटेंट को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो फिर बिल्कुल बहुत अच्छी बात उसके अलावा एक और बात 20% कंटेंट फॉरेन है और
اس کو بھی لگائیں, لیکن آپ صرف ہماری انڈسٹری کی بات نہیں ہے, کیونکہ لوگ اس چیز کو بڑا مذاق اور اس میں لیتے ہیں. آپ ایک فلم میں کم از کم 200 لوگ انوالوڈ ہیں منیمم, جن کا گھر چلتا ہے اس وجہ سے. زیادہ میں نے 200 اس لیے بولا پریسائز, بہت کم, شاید زیادہ ہی ہو اس کے بعد اور لوگوں کا. آپ یہ سوچیے کہ یہ پرووائڈ کرتی ہے روزگار اپنے لوگوں کو. بالکل اس میں جتنا فائدہ آج پروڈیوسر کو ہوگا, یہ دوبارہ بنائے گی, دوبارہ 200-400 لوگوں کا گھر چلے گا. میں زیادہ اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز یو آر فارگیٹنگ میوزک, Yes. پوسٹ پروڈکشن, ڈبنگ, all of that is connected. اچھا, اینڈ دین آپ ایک شرٹ بھی پاکستانی بنائیں گے نا, اچھی بنائیں گے. آپ ایک ٹاول بھی بنتا ہے ہمارا, یا لان کی انڈسٹری, ٹاول ہمارا, فٹ بال ہمارا دنیا میں, تو ہم کیا اچھا کام نہیں کر سکتے؟ Given a chance we all can do the best, but at least make sure کہ it's fair. We're not saying کہ unfair ہو کہ آپ کریں. اور اگر اس بات کو آپ مذاق, میں نے دیکھا لوگ جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ آڈینس جو شاید سنیما نہیں جاتے اور نہ جائے, ہم لوگ کسی کی منت نہیں کرتے کہ آپ جائیں, پلیز بے شک آپ کو نئی فلم دیکھ, لیکن آپ ہمارے لوگوں کا طنز نہ کریں, آپ ہمارے لوگوں کو سیریس لیں, بیکاز دس از اے سیریس انڈسٹری, یو ہیو ٹو ٹیک اے سیریس. ڈونٹ میک فن آف پیپل. جب آپ کچھ پوسٹ کرتے ہیں نا, ہماری پروموشنز کی کوئی ویڈیو لگ رہی تھی, نیچے کامنٹس آف کورس فیوریبل بھی ہوتے ہیں, another flop film coming. Already. Like, why are you saying that? We're just working hard, yeah. I guess it's the social media mantra کہ comment اچھا برا آنے دیں. آئے, but میں لوگوں میں باتیں کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ملک کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں آپ اچھا ہی پروموٹ کریں. اچھا, مجھے ایک اور بڑا نا لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی یہی اسٹریٹجی بنا لینی چاہیے. پاکستان کی نمبر 1 فلم, جیسے چینل سارے کہتے ہیں نمبر 1 ہے, ایسے زیادہ ایگری کریں گے. اچھا کانٹینٹ کی بات کریں, کچھ موویز ایسی ہیں جن کا کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے, ڈراموں کا ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, وہ لڑکا کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہے, سب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مطلب ایک جیسے ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک جیسا کانٹینٹ. آپ کوئی بھی ڈرامہ اٹھا لیں یا کوئی بھی جو ابھی ہماری ریسنٹ فلم آئی, اس کے علاوہ اگر میں فلموں کی بات کروں تو کیوں ایسا کیوں ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ آڈینس وانٹس, اسی لیے وہ کریں. بٹ ہماری نو 4 فلمیں عید پہ آئی ہیں, ایک بھی دوسری سے نہیں ملتی, اور چاروں بہت اچھی ہیں. اور ایک اور چکر ٹوٹلی ڈفرنٹ. اب دوسری, اچھا, اینڈ دین ون مور تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ. سوری میں بہت زیادہ بول رہا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے, نہیں بول سنیں. ہر فلم کا I want to thank people who watch. ہر فلم پہ جب ہم چوتھے 5ویں دن بھی گئے ہیں, ہاؤس فل تھا. ابھی بھی 60-70% آکیوپینسی ہے. کوئی فلم نہ اتر رہی ہے, اگر اس کو زبردستی اتارا جائے ایک الگ بات ہے, اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں. ایک چیز میں آپ پلیز ایک ایک کرتے کرتے آپ 50 چیزیں بول گئے. دیکھیں who's saying کہ 50 چیزیں بول گئے. آپ پلیز پھر میں سوال کروں, لیکن سارا جواب دے دیں اپنا. So I was saying کہ as far as content goes, maybe they are doing because that's what audience likes, but as Ahsan explained کہ ریسنٹ موویز میں ایسا نہیں, اور ہماری مووی میں کوئی لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے پیچھے ایسا بھاگ نہیں رہے, کوئی کسی کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے. اور دس از ناٹ اے ٹپیکل, اور جس طرح سے آپ لوگ سوچ رہے ہیں ٹریلر میں کہ یو گائز آر کنفیوز, تو یس بیکاز وہ کوئی کسی کے پیچھے بھاگ ہی نہیں رہا ہے. اب میرا جو کریکٹر ہے میں اس کو ریویل نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس میں بھی ایک میسج ہے. تو ہماری جو مووی ہے فل آف میسیجز ہے. لیٹس کنورٹ. پلیز. آپ نے پوچھا کہ کیوں سملر کانٹینٹ ہی ہوتا ہے, ایک جیسی فلمز کیوں آ رہی ہیں, کیونکہ جب آپ کوئی ہٹ کے کانٹینٹ پہ فلم بناتے ہیں, فار ایگزامپل جاوید اقبال, تو وہ بین ہو جاتی ہے, رائٹ, وہ بین ہو جاتی ہے. تو اب آدھی سے زیادہ چیزیں تو بین ہو جاتی ہیں, تو پھر کیا کریں. آج آپ دونوں نہیں بھی ہوتے تو ہم شو چلا دیتے ہیں. دو ہوسٹ, عائشہ از 100%. Honestly, اتنی اچھی فلم, اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے اس میں, وہ دیکھنے کے قابل. And we want Pakistan to see that film. میں یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ دیکھیں ہم باہر کے کانٹینٹ دیکھ کے نا, ہمارا جو ہم پاکستانی آڈینس ہے وہ کہتے ہیں جی ایسا کیوں نہیں بنایا. وہ چیز جب ہم بنانے پہ جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر والے کہتے ہیں ایسا کیوں بنا دیا. تو کیا ہم ایز آڈینس میچور نہیں ہوئے ہیں, یا پھر ہم ایز سینسر بورڈ میچور نہیں ہوئے. Can I say something please? Can I say something? Yes. ہماری آڈینس بہت میچور ہے. مجھے یہ ثابت ہوا عید پہ جب میں 4 فلمیں دیکھنے گیا,
اور جس طرح ایک ایک جگہ پہ لوگوں نے پاکستانی فلم کو انجوائے کیا بیکاز چاروں فلمیں اچھی تھیں. آئی واز سرپرائزڈ. سو اس لیے یہ فلم ہم جیسے لوگ بنتی جو صرف نیٹ فلکس پہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں فلمیں, یہ عوام کی فلمیں ہیں, ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ویسے ہی کم ہے. یار آپ کے پاس تو یوٹیوب اور ہر چیز کی وائی فائی میں 24 گھنٹے آپ بیٹھتے ہیں. اچھا I want to add پلیز یو گیٹ اے چانس, یو گیٹ اے چانس. اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ فلم ہم نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے, عوامی عوامی. مجھے بتائیں کہ سیٹ پہ سب سے زیادہ مزہ, یہ سب سے ایسا کوئی ایسا لمحہ جو کہ یادگار اور سوچو ایک لمحہ, 101 شیئر کر دیں. میں نہیں بولوں گا ورنہ لمبا ہو جائے گا. آپ کوئی اور بولے یار. نہیں تم بولو یار. میں بول دیتا ہوں, ایسن بولے گا. میں بولتا ہوں ایسن بولے گا. ٹائم ختم ہو جائے گا. سنیں ایک ہے انسیڈنٹ جو میں بہت شوز میں ریپیٹ کر چکی ہوں, لیکن ایک میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ پیشن مجھے مکہ کیوں مارا ایکٹرز کے پیشن والا میں بتانا چاہتا ہوں. ایکٹرز کا پیشن, ایک کلف اور ایک وہ بہت لمبا ایک شاٹ بھی آتا ہے ٹریلر پہ, جو ٹریلر میں جو آپ دیکھتے ہیں ڈرون چل رہا ہے اور ہم دونوں کھڑے ہوئے ہیں, ایک لمبی سی پہاڑی ہے جو یوں ہے, جو یوں نہیں ہے, پوائنٹ. سو می اینڈ عائشہ, ہمیں امین صاحب نے بولا کہ کیا تم لوگ اوپر جا سکتے ہو, اور ہم نے کہا شاٹ ایسا ہو جائے گا. انہوں نے بتایا ہمیں کہا یار شاٹ بہت خوبصورت ہے, ہمیں یہ دینا ہے شاٹ. جب ہم آدھے رستے میں پہنچے, ہم ہاتھ پکڑے, ہم چل رہے ہیں کہ یار یہ ہم کہاں جاتے ہیں. نیچے دیکھ رہے ہیں تو یوں ہے, اوپر گئے تو وہ اتنی سی جگہ ہے. کون سی ہے؟ کنڈ ملیر, وہ جو پرنسس آف ہوپ, ٹھیک ہے, اس کے پاس. سو وی ور اسٹینڈنگ آن دیٹ تھنگ, اینڈ جب ہمیں ایک آواز ہے نا کہ ذرا موو کر سکتے, تو ہم نے کہا موو نہیں کر سکتے, فریز کھڑے میں, لٹرلی ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے. جوتے جو ہیں وہ اپنے فینسی جوتے پہنے ہوئے, جاگرز بھی نہیں ہیں, کپڑے لمبے. ہمیں اوپر جا کے احساس ہوا کہ یار واٹ ہیو وی ڈن. اور جس طرح ہم واپس پھر اترے ہیں, مجھے نہیں یاد ہے, میری میموری نے بلاک کر دیا ہے کہ ہم واپس کیسے اترے. It was that, I mean I remember that. پھر جو سہیل کے ساتھ ایک فائٹ کا ہمارا سین ہے, وہ بڑا مزے کا سین ہے. سہیل, میں نے تجھے اصل میں تو نہیں مار دیا تھا, تم دونوں نے مجھے اصل میں مارا تھا. یار میری کیونکہ ہمیں امین صاحب نے کہا تھا کہ لگا دو. نہیں, آپ کو پتا ہے میری دوسری فلم, کیونکہ یاسر میرا ڈائریکٹر پروڈیوسر تھا, اس کو بھی مکہ لگ گیا, اس کا خون نکلنے لگا, تو وہ بھی اس کو بھی لگ گیا. آپ کو کوئی اصل میں ایسا نہیں, اصل میں مجھے ایسے جانتے نہیں ہیں لوگ, میں ایسا ہی اندر سے. جس انسیڈنٹ کی ایسن بات کر رہے ہیں جب ہم کھڑے ہوئے تھے اس پہ, اس کی ہی صبح کی سٹوری ہے, بہت ہی کریزی. Oh yes, بتائیں. You tell. بھائی ہم نکلے رات میں ڈرائیو کر کے کراچی سے ٹو ریچ دیٹ, 4 گھنٹے دور ہے کنڈ ملی. سو امین صاحب نے پلان کیا کہ ہم رات کے 1 بجے نکلیں گے, اینڈ ویل ریچ دیٹ 5 AM, اور پھر میرا اور احسن کا میک اپ ہوگا, ہم ڈرائیو کر کے پہنچا کریں گے اور شاٹ لیں گے. ارلی مارننگ شاٹ, ارلی مارننگ 7 o'clock کا ہم شاٹ لے رہے ہیں. اچھا جی, اب سب بیٹھ گئے اپنی گاڑیوں میں, تو ایک وینٹی وین ساتھ جا رہی تھی, بیکاز وہاں تو سویلائزیشن نہیں ہے نا, یو نیڈ اے پلیس ٹو سٹ ان. سو وینٹی وین میں میں اور احسن بیٹھ گئے اور ڈرائیور, اور باقی پوری ٹیم اپنی گاڑیوں میں, ایک کیراوین جا رہی ہے. اچھا, اب احسن لیٹ گیا اور میں نے اپنے کانوں میں وہ لگا لیا, ہم دونوں, ہی واز سلیپنگ, آئی واز اپ. تو جب گھنٹوں کافی گزر گئے, اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ فار ٹو یوز دا باتھ روم. موونگ گاڑی میں آپ واش روم نہیں جا سکتے. تو اب جب میں اٹھی ہوں تو میں نے کہا تو دن نکل آیا ہے, تو پیپل کین سی ان سائڈ. سو آئی واز لائک ذرا گاڑی روکے, اور جب گاڑی رکی اور باہر نکلے تو پتہ چلا کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے. ہم بلوچستان کسی پوائنٹ کہیں اور پہنچ گئے, کنڈملی سے آگے چلے گئے تھے. جی ارے ٹوٹلی کہیں اور تھے. میں اور عائشہ ہم گھوم گئے, ہمیں رات احساس نہیں ہو کہ اب روک کے چیک, کیونکہ اندھیرا اوبویسلی باہر, وی ورنٹ چیکنگ, ڈرائیور نیو دا وے. وی ووک اپ, روشنی میں جب دیکھا, I was up, but I didn't know کہ ہم کہاں پہنچے. And then we were so panicked because not کہ ہم گم گئے ہیں, نہیں, ہمیں اس چیز کا بالکل ڈر نہیں تھا کہ گم گئے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, اپنا ملک ہے, لیکن ہمیں یہ تھا شاٹ کیسے ہوگا, you know, the fear of not getting the shot, because اتنے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. سو نو فون سگنلز, پھر ان لوگوں نے ہمیں سرچ پارٹیز پتہ نہیں کیسے کیا, پھر ہم کسی طرح 8 بجے واپس پہنچے ہیں. لیکن گھوم گھما کے پھر پھرا کے ہوا یہ کہ ناؤ دا ٹریلر از آؤٹ, دا مووی از ریڈی, آپ سب جائیں, انجوائے کریں. رہبرا 24 جون آپ کا انتظار کریے. تھینک یو سو مچ ہول کاسٹ اینڈ دا پروڈیوسر, اینڈ گڈ لک. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ہم اجازت لے رہے ہیں, ان سے تو نہیں لیں گے, ان سے تو ہم باتیں کرتے رہیں گے, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ اس کے بعد کہاں چلے گئے تھے, نہیں کر گئے تھے بارڈر. اللہ حافظ.